السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، محرم کا مہینہ یقیناً بہت عظمتوں، برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی حرمت کو، اس کی عظمت کو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالی نے خود بیان فرمایا ہے کہ یہ مہینہ عظمت والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے یہ زمین و آسمان، یہ دنیا بنائی، اسی وقت سے اس مہینے کو اور اس کے ساتھ 3 اور دوسرے مہینے کو یعنی 4 مہینے کو عظمت والا، حرمت والا قرار دے دیا تھا کہ یہ مہینے محترم ہیں، معزز ہیں۔ ان کے اندر اللہ رب العزت سے خصوصی دعاؤں اور خصوصی عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دیکھیے، محرم کا مہینے کا ایک ایک دن بہت عظمت والا ہے۔ ہر دن اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حضور صدقہ خیرات کرنا چاہیے، اور قرآن کریم کی تلاوت اور دیگر دوسری عبادات کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن محرم کے جو شروع کے 10 دن ہیں، جس کو عشرہ محرم الحرام یعنی کہ محرم کا پہلا عشرہ بولتے ہیں، پہلے دن سے لے کر یوم عاشورہ تک یعنی 10ویں دن تک جو عاشورے کا دن ہوتا ہے، محرم کی 10ویں تاریخ کے شام تک، یہ شروع کے جو 10 دن ہوتے ہیں، 10 دنوں کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے، اور تاریخی بے شمار واقعات ان دنوں میں وارد ہوئے ہیں، پیش آئے ہیں۔ دیکھیے، ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جو شخص اس عشرے میں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس شخص کو ایسی ایسی نعمتیں اور ایسے ایسے انعام حاصل ہوں گے کہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ وہ کون سے انعام ہیں کہ جو عشرہ محرم الحرام میں کرنے سے اللہ کی طرف سے ملتے ہیں؟ میں آپ کو وہ وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، اور آپ کو اس کا وقت بھی بتاؤں گا، کب پڑھنا ہے اور اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے یہ بھی بتلاؤں گا۔ دیکھیے، ہم اور آپ کلمہ طیبہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جس کو پڑھ کر اسلام کے اندر انسان داخل ہوتا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے ایک اللہ کے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اس کلمے کا ترجمہ ہے۔ تو یہ کلمہ طیبہ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس اس کلمے کو آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس طرح سے پڑھنا ہے کہ آپ پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور اس کے بعد 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھیں، پھر آخر میں درود ابراہیمی پڑھیں، یعنی وہ درود شریف جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ ہے مختصر سا۔ اور وقت کیا ہے اس کو پڑھنے کا؟ اس کو پڑھنے کا وقت ہے کہ آپ جو ہے تہجد کا وقت اس کو پڑھیں۔ جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، 2-4 رکعت 6 رکعت نماز تہجد پڑھیں، اس کے بعد آپ جو ہے یہ وظیفہ کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ تہجد میں آپ کے لیے پڑھنا مشکل ہو تو پھر آپ رات کو سونے سے پہلے ہی پڑھ لیں، یعنی عشاء کی نماز کے بعد جب سونے کے لیے بستر پر جائیں تو تھوڑی دیر آپ یہ عمل کر لیں، مختصر سا وظیفہ، اس کے بعد آپ آرام کے لیے لیٹ جائیں۔ تو یہ وقت ہے اس کو پڑھنے کا۔ جو شخص یہ وظیفہ کرتا ہے اس کو کیا انعام حاصل ہوتے ہیں؟ دیکھیے، پہلا انعام اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، یعنی جب اس کا آخری وقت آئے گا، دنیا سے وہ رخصت ہوگا، تو اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کی زبان پر یہ کلمہ طیبہ جاری ہوگا اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوگا۔ یہ پہلا سب سے بڑا انعام ہے۔ اور دوسرا جو بڑا انعام ہے وہ یہ کہ اس کی دعائیں رد نہیں ہوں گی۔ یہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ایک بندہ یا ایک بندی جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا۔ تو یہ دوسرا بڑا انعام ہے کہ اس کے ذریعے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور جو تیسرا بڑا انعام ہے وہ یہ کہ اس کے ذریعے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ انسان کی زندگی کے اندر بے شمار ایسے گناہ ہو جاتے ہیں کہ انسان کو احساس تک نہیں ہوتا،
چلتے پھرتے معاملات میں، لین دین میں، کہیں بھی کسی طرح سے ہمارے جسم کے اعضاء سے گناہ ہو جاتا ہے، انسان کو احساس تک نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو آپ کے معاف فرما دے گا۔ تو یہ خصوصی فضیلت ہے اس وظیفے کی کہ جو شخص یہ وظیفہ کرتا ہے اس کو یہ نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کے علاوہ دنیا اور آخرت کے بے شمار اس کو فائدے حاصل ہوں گے۔ اللہ رب العزت اس کی زندگی کے اندر رحمتوں اور برکتوں کی برسات کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو نورانی زندگی بنا دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا۔ تو یہ وظیفہ آپ ضرور کیجئے محرم کے شروع کے 10 دنوں میں، آج پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن، یعنی 10ویں تاریخ تک، عاشورے کے دن تک۔ تو اس کے بعد میں انشاءاللہ درمیانی عشرے کا وظیفہ بتلاؤں گا، پھر آخری عشرے کا وظیفہ بتلاؤں گا، اور موقع بموقع آپ کس چیز کا وظیفہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات پوچھنے کی ہے تو آپ کمنٹس میں ضرور معلوم کیجئے، میں انشاءاللہ اس کا جواب اچھی طرح سے آپ کو عطا کروں گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔